میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔
نور بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور بہت پیارے پیارے سے بچے جو ہیں وہ آج میرے دوست میرے مہمان ہیں، اور یہ سب بہت چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں جن کے دل اور ان کے سینے جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے معمور ہیں۔ ابھی جب کہ بچوں کو یاد نہیں ہو رہی ہوتی بہت ساری چیزوں، انہوں نے یہ مشکل کلام نہ صرف یاد کیے ہوئے ہیں بلکہ بڑی محبت سے یہ پیش کرتے ہیں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور اللہ پاک کے سامنے ہم ہدیتاً پیش کریں گے ان بچوں کا یہ خلوص، ان کا یہ پیار، ان کی یہ معصومیت، کہ ان کی معصومیت وہ ہے کہ جس کے حوالے سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ اور ہماری مغفرت کرے گا، ہمارے گناہ بھی بخشے گا۔ آج ہماری بھی درود کی محفل ہے اور ہم بھی درود پاک کا ہدیہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے ان معصوم آوازوں کے ساتھ۔ آپ بھی اپنی آواز جو ہے وہ شامل رکھیے گا۔ اچھا علی رضا، السلام علیکم بیٹے، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے جا رہے ہیں؟ جی پلیز۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ چھوٹے چھوٹے سے یہ بچے ہیں، کیا ایج ہے آپ کی؟ نور کتنے سال کی ہے؟ 5۔ اتنی چھوٹی سی بچی 5 سال کی ہے، اور اس کے ساتھ عرفہ 7 ایئرز کی۔ سو چھوٹی چھوٹی سی بچیاں ہیں جنہوں نے کہ درود پاک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کیا۔ اچھا نور، ہمارے پاس ایک اور بڑی پیاری بچی ہے اور اس سے میں درخواست کروں گی کہ آپ کا کیا نام ہے بیٹے؟ ثانیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائیں گی۔ وہ جو ہے نا وہ خوش ہو جاتی ہے، دیکھیں ہم لوگ تو اتنے بڑے، سب بڑے جو ہیں گناہگار کتنے، یہ معصوم فرشتے ہیں، ننھے پھول ہیں جن میں کوئی عیب نہیں، جن میں کوئی نہیں، اور جب یہ سرکار کا نام لیتے ہیں تو وہ پیورٹی سے جو پہنچتا ہوگا نا، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ان کو پاس آن ہو رہی ہے یہ چیز، نبی کی محبت، اپنے دین سے ایک رغبت، جو کہ ایک بڑی بلیسنگ ہے کہ جن گھروں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نور مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، یہ جیسے کرن لگی ہوئی ہے تو میلاد پہ میں نے کل یہ خاص طور پہ لگوائی ہے اپنی پیاری لگ رہی ہے کہ مجھے دوپٹے پہ کرن لگوانی ہے، اس لیے کہ جب ہم بچپن میں ہوتے تھے نا نور، تو عید میلاد النبی پہ خاص طور پہ دوپٹوں پہ کرن لگتی تھی، مہندی لگاتے تھے، چوڑیاں پہنتے تھے، اور یہ سب کچھ ہوتا تھا، اور نعتیں اور درود اہتمام سے یاد کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ سو جب ہم آج بہت سارے اور ایونٹس، بہت ساری اور چیزیں بڑے زور و شور سے مناتے ہیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو ایک ان کی مبارک ہستی کے اس دنیا میں تشریف لانے کا جو ایک مہینہ ہے، جو دن ہے، جس کی برکت اور ہماری زندگیوں میں اور ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں اللہ کرے ہمیشہ شامل رہے، اور اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں ان کے امتی ہونے کے صدقے ہدایت بھی دے، اپنی رحمت میں بھی لے اور مغفرت بھی نصیب فرمائے۔ سو ایک اور بہت پیاری سی بچی میرے پاس ہے، مسفرہ۔ اچھا مسفرہ اب ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے۔ جی
ایک پلیٹ فارم ملا تو ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت ہمیں بچوں کو تو سکھانا ہی ہے. جیسے ہم لوگ مائیں تھوڑی ہیں ان کی, لیکن ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. لیکن آپ سب کی جو مائیں ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے دین کو, اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ان کے دل میں پیدا کرنا, ان کی سنت کو ایسے کریں, مطلب اتنا اپنی روٹین میں لے آئیں تاکہ آپ کے بچے ساری چیزوں کو فالو کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں. انفارچونیٹلی آج کل ہمارے کسی اسکول میں دین کی کوئی تعلیم نہیں دی جا رہی. اسکول اگر آپ جاتے ہیں تو السلام علیکم بھی نہیں کہتے, کوئی بسم اللہ نہیں سکھاتے. تو یہ ہماری گھر کی ذمہ داری ہے, وہ گھر میں جو ماں ہوتی ہے وہ پہلی ٹیچر ہوتی ہے. بالکل. اچھا, آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی جسے اسوہ حسنہ کہتے ہیں ہم, اس لیے کہ ان کی ہر زندگی ہمارے لیے, ان کی زندگی کی ہر بات ہمارے لیے مثال ہے. آپ کو پتہ ہے صادق کسے کہتے ہیں؟ صادق کسے کہتے ہیں؟ مائک میں بتاؤ بیٹو, کیا مطلب ہے صادق کا؟ ٹرسٹ وردی. اور اس کا اردو میں کہتے ہیں سچا. ٹھیک ہے. اسی طرح امین کسے کہتے ہیں؟ امین کا بھی یہی مطلب ہے تقریباً, ہے نا, آنیسٹ جسے کہتے ہیں, یعنی ایک ایسا شخص جو قابل بھروسہ, قابل اعتماد ہو. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے رول ماڈل ہیں, اس سے پہلے کہ وہ نبی تھے اس وقت سے ہی انہیں صادق اور امین کے نام سے پکارا جاتا تھا. نور, کیا کردار, کیا کیریکٹر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے سنت ان کی. اگر ہم نے ان کی سنت اپنانی ہے تو کیا ہے؟ صادق ہونا, سچے ہونا, امین ہونا. اگر کوئی ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائے تو پورا اسے ہم لوٹائیں, اس میں خیانت نہ کریں, اس میں کوئی ہم آگے پیچھے چیز. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ آپ کا طریقہ ہے, یہ آپ کا کردار ہے. حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ تھا. کون کون گیا ہے مکہ المکرمہ؟ گیا ہے کوئی؟ کسی نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ چلو اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے کے جائے سمیت ہمارے, اور ہمیں وہ زیارت نصیب کرے. وہاں پہ حجر اسود نصب ہے. حجر اسود وہ پتھر ہے جو بڑا محترم, بڑا مقدس ہے, اور اس کی تنصیب کا معاملہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے, ابھی بعثت نہیں ہوئی تھی, یعنی ابھی دور نبوت کا آغاز نہیں ہوا تھا. تو 4 بڑے بڑے قبیلے تھے مکہ میں, اور ہر قبیلے کا سردار جو ہے وہ سمجھتا تھا کہ اس کے حصے میں یہ اعزاز آنا چاہیے کہ حجر اسود جو ہے وہ نصب کریں. لیکن ان تمام قبائل کے درمیان جب لڑائی کی نوبت آ گئی تو ان سب نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں, صبح صحن حرم میں, یعنی اس ایریا میں جہاں خانہ کعبہ ہے, اس میں جو داخل ہوگا سب سے پہلے اس کو یہ اعزاز حاصل ہوگا, اس کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہاں پہ پتھر جو ہے حجر اسود کا وہ اس کے ہاتھوں سے نصب ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سب سے پہلے صبح داخل ہوتے ہیں, اور کتنے لوگ تیار بیٹھے ہوں گے جو لڑ رہے ہیں کہ ہم نے لگانا ہے, ان کی کتنی کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے ہم داخل ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حرم میں داخل ہوئے, اور آپ نے حرم میں داخل ہو کر یہ نہیں کیا کہ آپ خود پتھر لگا لیں. جب آپ داخل ہوئے تو ان لوگوں نے پکارا, لو صادق آ گئے, امین آ گئے. صادق اور امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہوا, لیکن آپ نے کیا کیا؟ اپنی چادر مبارک بچھائی, اس چادر میں حجر اسود رکھا. اس کے چاروں, آگے کیا بتا رہا ہے میرا بیٹا؟ چاروں قبیلے کے سرداروں نے ایک ایک کونے کو پکڑا, اور پھر انہوں نے حجر اسود کو نصب کیا. حجر اسود کو نصب کیا. تو یہ ماشاءاللہ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو کتنی بصیرت تھی, کتنی فراست تھی. سو یہ ابھی دور نبوت سے پہلے کی بات ہے. سو انسان کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے, کہ وہ سچا ہو, وہ امین ہو, بھلے اس کے دشمن ہو, اس کے مخالف ہوں, وہ اس کی گواہی دیتے ہوں, ہے نا. سو ایک اور بہت پیارا سا بچہ نور جو ہمارے پاس ہے, پر تیغ و تبر صبر و یقین یا رحمت للعالمین. پھر گڈریوں کو لال دے, جہاں پتھروں میں ڈال دے, حاوی ہو مستقبل پہ ہم, ماضی سا ہم کو حال دے. دراصل دعویٰ ہے تیری چاہ کا, اس امت گمراہ کا, تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین. ماشاءاللہ بیٹے, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی دے, آپ کی عمر میں برکت دے, آپ سب لوگ ہمارے ساتھ رہے. ہم نے یہ عاجزانہ سا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ کیا, کہ اللہ تعالیٰ انہی معصوم روحوں کے اور ان کی ان کاوشوں کے صدقے میں ہمارے گناہ
تخفیف فرما دے، اس میں معافی فرما دے، ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ اجر میں لکھ دے. اور نور میرے ساتھ ہے. نور دعا کچھ تھوڑی سی کریں تاکہ ہم مائنڈ اپ کریں. جی میں سب سے پہلے تو ان سب ماؤں کو سلام ہے، آپ سب ماؤں کو سلام ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اتنی خوبصورت پرورش کر رہی ہیں. اور میں اتنا میرا دل بار بار بھر آتا ہے یہ سوچ کے کاش آپ سب بہنیں جو اس وقت یہ دیکھ رہی ہیں کاش میں بھی ایسی ماں بن سکوں، کاش سب ہر ماں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق اور یہ دل دے اور یہ جو علم جو آپ کے پاس ہے جو آپ کے بچوں میں نظر آ رہا ہے وہ ہمیں ہو. دعا سے میں کس قابل ہوں کہ میں دعا کروں، لیکن ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے بابرکت مہینے کے صدقے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارے تمام پہ ہوئے ظاہر پوشیدہ جیسے بھی گناہ ہیں وہ معاف فرمائے. ہم سب بڑے گناہ گار ہیں، بڑے مجبور ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ بخش دے. ہمیں روز آخرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل سکیں. آمین. ہم بہت مجبور ہیں، بہت لاچار ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو درگزر عطا فرما. آمین. ان ننھے منھے بچوں کی خوبصورت پیاری سی جو کوشش ہے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو قبول عطا فرما. آمین. ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنا عشق الہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. آمین. ہمیں دنیا کے آفتوں اور فتنوں سے بچا، ہمیں ان سب چیز سے دور رکھ جس سے ہمارے کوئی فائدہ نہ ہو، ہماری اولاد پہ، ہمارے بزرگوں پہ، سب پر رحمت فرما. آمین. آمین. آپ سب سے گزارش ہے جی یہ بہت پاک مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ کثرت سے آپ درود پاک بھیجیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتوں کی جو ہے تعداد وہ کثرت سے یہاں آیا کرتی ہے اور جو آپ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وہ ان تک پہنچا دیا جاتا ہے. آمین. بالکل. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں سکون، برکت، رحمت، عافیت نصیب فرمائے. آمین. اجازت لیں گے ہم آپ کے ساتھ اور بیٹے آپ کی نعت کے ساتھ ہم مائنڈ اپ کریں گے. عائشہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سناؤ گے. جی مائک یہ رہے. تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، وہ زمین تھا میں